بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ بچوں ہم بال جبرائیل کی غزل ہے علامہ اقبال کی، وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ یہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم نے اس کا چوتھا شعر پڑھنا ہے۔ مہو ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوار گانے راہ میں ہے۔ تو آپ کو میں نے تھوڑا سا اس کا بتایا تھا کہ ماہ جو ہے وہ چاند کو کہتے ہیں، اور آگے یعنی پرے، اس سے آگے مشت خاک ہے، مٹھی بھر خاک، تھوڑی سی خاک، اس سے وہ مراد لے رہے ہیں انسان، یعنی انسان جو ہے کیونکہ وہ مٹی سے بنا ہے۔ آوار گانے راہ یعنی راستے میں بھٹکے ہوئے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مرد مومن کا جو مقام ہے وہ چاند ستاروں سے بہت آگے ہے، بہت بلند ہے۔ مرد مومن کا مقام جو ہے وہ اس سے بہت آگے ہے۔ اس کی جگہ یہ نہیں ہے، دنیا جگہ نہیں ہے، چاند ستارے اس کی جگہ نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے، بلکہ اس کی منزل بہت آگے ہے۔ لیکن کیا ہے کہ وہ راستے میں بھٹکنے والوں کے ساتھ ڈاما ڈول ہو رہا ہے، یعنی راستے میں بھٹک رہا ہے، راستے میں بھٹکے ہوئوں کے ساتھ ہو گیا ہے۔ یعنی انسان کی جس کی منزل جو ہے وہ بہت بلند ہے، بہت آگے ہے، بہت عروج ہے، وہ جو ہے وہ اور عروج اسے کس طرح، بلندی اسے کس طرح حاصل ہوگی کہ مسلمان جو ہے وہ اس میں فقر کی دولت ہوگی، اس میں درویشی اور فقیری اختیار کرے گا۔ وہ اس کا مقام جو ہے جب وہ یہ کرے گا تو کیا ہوگا، اس کا مقام، اس مرد مومن کا مقام، اس انسان کا مقام چاند ستاروں سے بہت بلند ہے، بہت آگے ہے، بہت زیادہ ہے۔ وہ ہے نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، بھی عشق انتہا اور بھی ہے۔ یعنی یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے، مرد مومن کی جو خاصیت ہے، تو اس کا جو ہے ستاروں سے اس کے لیے آگے جہان ہے۔ اسے جو عشق ہے اس کی، یعنی وہ یہاں اسے وہ کہہ رہے ہیں کہ تصویر کائنات جو ہے وہ کیا ہے اصل میں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پانے کی آرزو کرتا ہے۔ مرد مومن جو ہے وہ اللہ کو پانے کی آرزو کرتا ہے، اللہ وہ چاہتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو کیا ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق امتحان اور بھی ہے، کہ وہ یہ ایک امتحان دے رہا ہے۔ وہ جو دنیا کو تسخیر کر رہا ہے وہ بنیادی طور پہ عشق کی منزلیں طے کر رہا ہے، عشق میں آگے بڑھ رہا ہے۔ تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنا راستہ جو ہے وہ انہوں نے اپنا راستہ بھٹک چکے ہیں۔ جو راہ روان منزل تھے وہی اپنا راستہ بھٹک چکے ہیں، انہیں اپنی منزل کا احساس نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ راستے میں بھٹک رہا ہے، اس نے اپنی دنیا کو محدود کر دیا ہے۔ انہیں یہ مطلب شکوہ ہے کہ وہ اپنے اصل مقام کو نہیں پہچان رہا۔ وہ مرد مومن کا جو ہے نا ہاتھ ہے، اللہ کا بندہ ہے مومن کا ہاتھ، غالب و کار، آفری کار، کشا کار ساز، کہ یعنی جو ہے اس کا ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن کیا ہے وہ اپنے انتہائی جو عرفہ و اعلیٰ مقام ہے، جو اس کی بہت بلند منزل ہے، وہ اس میں وہ اسے منزل کو بھول گیا ہے، وہ منزل سے دور ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر فقر کی شان نہیں پیدا ہوئی، وہ بھیک مانگنے کے اس میں ہو گیا۔ اس میں فقر کیا ہے، بنیادی طور پہ غنا ہے، کہ انسان جو ہے وہ غنی ہو جاتا ہے، اسے ضرورت نہیں رہتی، اس میں اتنی قناعت آ جاتی ہے، وہ راضی بہ رضا ہو جاتا ہے، اور راضی بہ رضا ہو کے کیا کرتا ہے، پھر وہ لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اسے جب وہ ہے نا کہ جب کسی کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب تمہارے پاس جو ہے اگر ایک دن کا بھی خوراک موجود ہے، ایک دن کا بھی کھانا موجود ہے، تو ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ تو یعنی اس میں فقر کیا ہے، بنیادی طور پہ غنا ہے، غنی کر دیتا ہے اسے، اتنا وہ غنی ہو جاتا ہے کہ اسے اس بات کی پرواہ نہیں رہتی کہ وہ کس مصیبت کو، کس چیز کو جھیل رہا ہے۔ وہ یہ لوگ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آزادی حاصل کرنا ہے، یہ جو مسلمان جو ہے یہ غلامی کی زندگی گزارے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ہماری جو منزل ہے، ہماری جو شان ہے، جو بلند شان ہے ایک مسلمان کی، اس سے بہت حقیر یہ ہو گیا ہے کام۔ ہم جو ہے وہ اس لیے غلامی کی زندگی گزارے ہیں کیونکہ ہم نے فقر کی جو ہے، جو ہماری وہ دولت تھی، وہ جو شان تھی، جو ہم نے شان پیدا کرتا تھا، فقر وہ ہم میں سے ختم ہو گیا۔ ہم نے ظاہری دولت کو، ظاہری شان و شوکت کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا، آج ہم تباہ و برباد ہو گئے۔ وہ جہاں یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ آزادی حاصل کریں، مسلمان ترقی حاصل کریں، تو وہاں وہ عشق الہی بھی چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب اس میں عشق الہی کی وہ منزلوں کو طے کرے۔
جب اس کے اندر شہادت کا جذبہ پیدا ہو، جب اس میں خدا کے لیے سب کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہو، جب اس کا عمل یہ ہو جائے کہ وہ یہ ہو کہ اگر اس کا دشمن اس کے منہ پہ تھوکے تو اس کے اوپر سے اٹھ ہٹ جائے. اگر وہ اس کا سر بھی اس وقت قلم کر رہا ہے، حضرت علی علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ سر قلم کرنے کے بالکل قریب تھے کہ اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا تو آپ جو تھے آپ ہٹ گئے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو اس وقت بالکل اس کو مارنے کے بالکل آخری اس پہ تھے، آپ پیچھے کیوں ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اب مجھے غصہ آ گیا تھا. تو میں جب کسی کو مطلب کر رہا ہوں، جو میں جہاد کر رہا ہوں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں. تو اگر میرا تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے، یہ فخر کی بلندی ہونی چاہیے کہ وہ اس چیز کو وہ یہ نہ کرے کہ وہ اس کی ذاتی دشمنی یا ذاتی دوستی نہ ہو، بلکہ اس کی دشمنی اور دوستی صرف اللہ کے لیے ہو. اور جب اللہ کے لیے ہوگا تو پھر وہ کرے گا، محنت کرے گا. اور جیسے آج ہم وہ ہے نا ایک مثال کہ ایک بوڑھا جو ہے وہ درخت لگا رہا تھا، تو ایک بادشاہ نے اس نے کہا کہ آپ کو اس بڑھاپے میں درخت لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جو ہے وہ تو قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے تو اس درخت کا پھل نہیں کھانا. تو انہوں نے اس بوڑھے نے کہا کہ میں نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن جس طرح میرے دوسروں کے لگائے ہوئے درختوں کے پھل میں نے کھائے ہیں، اسی طرح میرا لگایا ہوا درخت کا پھل دوسرے کھائیں. یعنی انسان کے اندر یہ چیز نہ ہو کہ یہ چیز تو میں اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتا، یہ تو میرے فائدے کی نہیں ہے، میری ضرورت تو مجھے کیا نہیں. وہ دوسروں کے لیے اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ وہ دوسروں کے وہ خود بھوکا رہ کے خود پیاسا رہ کے لیکن اسے خوشی محسوس ہو کہ وہ دوسروں کو کھانا کھلا رہا ہے. تو یہ منزل جو ہے یہ فخر کی بلندی ہے. یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، IMF کے سامنے چلے جانا، بلکہ کیا ہے کہ خود انسان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں. اس کے اندر خود یہ ایک مسلمان کے اندر یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کی مدد کرنے کا اس میں جذبہ ہونا چاہیے. تو یہاں وہ ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو اے مسلمانوں تمہارا جو مقام ہے وہ ستاروں سے بہت آگے ہے. وہ چاند ستارے تو اس کی ایک منزل بھی نہیں ہے، تمہاری منزل بہت آگے ہے. لیکن کیا ہے کہ تم نے کیا کیا کہ انسانوں نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو انہوں نے تو راستے میں ہی بھٹک گئے. وہ منزل پہ پہنچنے کے بجائے وہ راستے میں ہی بھٹک گئے. ان کا راستہ ہی انہیں اپنے راستے کا ہی تعین نہیں ہے ان کے سامنے. تو اس چیز کے اوپر علامہ اقبال ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کو. یہ جو ہے یہ اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو صحیح ہمیں اپنی منزل کا پتہ نہیں ہوگا، اپنے مقام کا پتہ نہیں ہوگا، تو اس کے تب تک ہم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور کیا ہے کہ جب تک انسان جو ہے وہ اپنی صحیح اور صاف جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صاف پیدا کیا ہے ان کو ان سے ناشنا ہوگا تو وہ پھر کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا اور وہ ہمیشہ راستے میں ہی ٹامک ٹوئیاں کھاتا رہے گا. اگلا شعر ہے: خبر ملی ہے خدایان بحر و بر سے مجھے، فرنگ راہ گزر سیل بے پناہ ہمیں. وہ کیا کہہ رہی؟ خبر ملی ہے یعنی مجھے جو ہے وہ اطلاع ملی ہے خدایان بحر و بر سے. خدایان جو ہے وہ مالک کو کہتے ہیں. بحر و بر یعنی بحر خشکی اور بر جو ہے بحر سمندر پانی اور بر جو ہے وہ خشکی ہے. کہ فرنگ جو ہے وہ انگریز اور رہگزر راستہ، سیل بے پناہ یعنی بے پناہ پانی کا زبردست جو ہے طوفان. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میری یہ ہے میرے یورپ کے دانشوروں کے متعلق میری نکاح نے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ مجھے ان کے ساتھ رہ کے یا ان سے مل کے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ یہ لوگ عقل کے سیلاب میں بہے جا رہے ہیں. کسی کے سینے میں جو ہے وہ عشق کی روشنی ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ عقل جو ہے یعنی آپ کو پتا ہے کہ جو سائنس ہے وہ عقل کے اوپر ہر چیز جو ہے وہ اس کے جو پروف دیتی ہے وہ مطلب عقل کے اوپر ہے. اگر عقل اسے تسلیم کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر عقل تسلیم نہیں کر رہی تو غلط ہے. تو وہ جو ہے جو فطرت کے جو اصول ہیں ان کے خلاف ہے. فطرت جو ہے انسان کا جو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ کیا سمجھتے ہیں علامہ اقبال کہ اگر یہی طریقہ کار رہا یہی چیز رہی تو کیا ہے کہ مغربی دنیا جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو یہ جو ہے یہ دنیا جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. تو عنقریب جو ہے یہ دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی.
اور وہ ہے نا مغربی تہذیب اپنے ہاتھ سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، کہ جو ہے وہ وہاں اس زمانے میں بے شمار جو ہے وہ جنگیں اور جھگڑے اور جنگ عظیم اور یہ سارے معاملات ہو رہے تھے. تو کیا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ مذہب اور سیاست کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، اور یہ اس بات کو کیا گیا کہ مذہب اور چیز ہے اور سیاست اور چیز ہے. یعنی دنیا میں رہنے کے اصول اور ہیں، اور مذہب جو ہے وہ ان اصولوں کے مطابق نہیں ہے. تو مذہب جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں اور جو آپ چاہتے ہیں آپ عبادت کریں، لیکن دنیاوی معاملات میں آپ کو مذہب کی ضرورت نہیں ہے. تو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس چیز نے ہمیں جو ہے وہ تباہ و برباد فرنگ کو کر دے گی. کیونکہ کیا ہوگا کہ ہمارا جو مذہب ہے اسلام جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ تو مذہب کے اوپر اسے اس بات سے کوئی تعلق نہیں. اسلام میں اس چیز کا، اسلام جو ہے وہ ہمیں ہر طرح کے زندگی میں رہنے کے تمام اصول جو ہے وہ اسلام میں ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے فلاں وقت پہ نماز پڑھنی ہے، فلاں وقت ٹائم پہ فلاں دنوں میں روزہ رکھنا ہے، فلاں وقت میں حج کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہر ایک چیز دنیا میں رہنے کے جتنے اصول و ضوابط ہیں، بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا، روز ہم اسی چیز کو ڈسکس کریں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں اسلام نے سکھائی ہیں. تو یہ والی جو چیز ہے اس چیز کو ہم علامہ اقبال ہمیں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو مذہب ہے یہ دور نہیں ہے. اس مذہب اور جو ہے وہ رہن سہن کا طریقہ، سیاست، جو بھی معاملات زندگی ہے، معیشت، ہر چیز جو ہے وہ مذہب اور وہ اکٹھے ہیں، علیحدہ علیحدہ چیز نہیں ہے. اور جب آپ ان کو عقلوں پہ پرکھنے لگتے ہیں اور آپ صرف سائنس کے اس میں ہو جاتے ہیں تو آپ بنیادی طور پہ جو انسانی فطرت اللہ تعالیٰ نے اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی منزل کو بھول جاتا ہے، وہ راستے میں سیلاب میں وہ بہہ جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو مغرب کی جو پیروی ہے تمہیں کوئی فائدہ نہیں اٹھائے دے گی. تم جو ہو وہ، کیونکہ ان کی تہذیب تو خود ختم ہو جائے گی، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اٹھاؤ اور باہر پھینک دو. یہ جس کی تم تقلید کر رہے ہو یہ فطرت سے دور ہے، یہ انسانیت سے دور ہے. ان میں صرف اور صرف یہ عقل کے ذریعے چیزوں کو پرکھتے ہیں. عقل اگر اس پہ، اور پھر ہر شخص کی عقل کا جو معیار ہے وہ مختلف ہوتا ہے. تو یہ اس طرح تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ زندگی گزاری ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ ہر شخص مختلف انداز سے سوچتا ہے، ہر شخص کا نظریہ فرق ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ سائنس کے نظریات آج کچھ ہوتے ہیں، سال بعد کچھ بدل جاتے ہیں، 10 سال بے شمار ایسے نظریات ہیں جو ختم ہو گئے، جو اس وقت کے لوگوں نے ان کو پیش کیا، ان کی پذیرائی بھی ہوئی، وہ دنیا میں کامیاب بھی ہوئے، اور اس کے بعد وہ نظریات ختم ہو گئے کہ نہیں یہ نظریہ بالکل غلط ہے، یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے. تو یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ تمام لوگوں کی عقل کا معیار ایک جیسا ہو، تمام لوگ ایک طرح کی سوچ رہے ہو تو پھر تو معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے. لیکن جب عقل ہی مختلف ہے، لوگوں کا معیاری طریقہ رہن سہن کا اصول ہی مختلف ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے. تو علامہ اقبال اس بات کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ان کا اگر ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں تو ہم غلط کر رہے ہیں. کیونکہ وہ کیا کر رہی ہے، ہمیں جو ہے وہ ہر طرح سے وہ جو ہے ہمیں دور کر رہی ہے، جو ہے ہمارے اصل جو ہے اس سے ہمیں دور کر رہی ہے، ہماری منزل سے ہمیں دور کر رہا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہمیں مذہب بھی، ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں بنیاد تمام زندگی کے تمام اصول جو ہیں وہ جو ہے، ہمیں بزنس کے اصول بھی اس میں موجود ہیں، اس میں ہمیں ویسے جو ہے نوکریوں کے بھی اصول کے کس طرح ملازم، مطلب ہر طرح کی چیز ہمیں اس میں سے ملتی ہے. تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کی تقلید کریں. اگلا ہمارے پاس شعر ہے: تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبح گاہی میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نصیب قسمت مقدر جہان تازہ نئی دنیا آہ صبح گاہ، یعنی جو صبح صبح اٹھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں جو ہے وہ فقط جو ہے وہ آئے صبح گاہی میں، یعنی اگر انسان صبح کے وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، صبح اٹھے خدا کو یاد کرے، تو یہ عشق جو ہے اس کی اسے دولت حاصل ہو جائے گی. اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا ہو، ان کی پیروی کرے، ان کی سنت پر عمل کرے، تو تبھی وہ صبح اٹھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا اور اپنا نصیب جو ہے وہ حاصل کرے گا. ویسے بھی کہتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں
تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اس اپنی جو ہے اس میں پوشیدہ ہے، جہان تازہ نیا جہان، کائنات کا بلند ترین مظہر جو ہے وہ اس میں پوشیدہ ہے، اعلیٰ منصب جو اللہ تعالیٰ نے نیابت الہی کا منصب کا جو انسان کو اہل قرار دیا گیا ہے، تو وہ اسی وقت اس منزل پر پہنچ سکتا ہے جب وہ سچے اصل میں انسان کامل بن جائے، مکمل ہو جائے۔ فرشتے سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، کہ انسان کو اس میں محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ تبھی انسانیت کے اوج و کمال پر پہنچ سکتا ہے، وہ تبھی چاند ستاروں کو ایک جست اس کی پیچھے چھوڑ سکتی ہے، وہ تبھی فلک کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے جب وہ مسلمان عشق رسول سے اپنے آپ کو غنی کر لے، عشق رسول کا اس کے اندر وہ دگ و پیر سے ظاہر ہو کے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو وہ اس چیز کے یہ چیز کر رہے ہیں کہ عشق رسول جو ہے وہ مسلمانوں کے رگ و پے میں ہونا چاہیے، جب وہ ہر چیز میں جاری ہو جائے گا، جب وہ ان کے انداز سے وہ ظاہر ہو جائے گا، تو کیا ہے پھر وہ انسانیت کبریٰ، انسانیت کی بلند منزل پر پہنچ جائیں گے۔ پھر انسانیت جو ہے وہ ان کے لیے وہ پھر وہ کام کریں گے دنیا میں کہ وہ کام عام انسان کر ہی نہیں سکتا، پھر وہ دنیا کو تسخیر کریں گے، دنیا کو فتح کریں گے، پھر وہ مسلمان ایک وہ انسان کامل جب بن جائے گا تو وہ دنیا میں بہت بڑا مقام حاصل کر لے گا، خدا کے نزدیک بھی اس کا بلند مقام ہوگا، پھر وہ سائنس میں ہر ایک چیز میں آگے بڑھے گا، کیونکہ اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا، یہ محبت عشق الہی جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ کہہ رہے ہیں جو دامن تم نے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا، اس کی وجہ کیا ہے کہ تم آج ذلیل و خوار ہو رہے ہو، تباہ و برباد ہو رہے ہو، تمہیں عشق رسول کی کمی ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدرجہ تم پایا جائے، مسلمان سچے معنوں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے۔ میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے باد نام، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا کوزہ شراب ہے، جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جو میں تمہیں ایک بات سمجھا رہا ہوں، تم میری موجودگی کو، میرے ہونے کو تم غنیمت سمجھو کہ یہ بہترین ہے، یہ اچھا ہے، کیونکہ تمہیں یہ چیز نہ تو کسی مدرسے میں ملے گی، نہ ہی تمہیں مولوی یا فقیر سمجھائے گا، تمہیں کوئی بھی یہ باتیں نہیں سمجھا رہا، تمہیں اب جو ہے وہ مدرسہ بھی دنیاوی جو ہے وہ معاملات کو کرنے لگا ہے، اور خانقاہ میں بھی دنیاوی معاملہ، یعنی وہ جو عشق الہی تھا، وہ جو معارف اور حقائق کی باتیں تھیں، وہ نہ مدرسوں میں ملتی ہیں نہ خانقاہوں میں ملتی ہیں۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے، قوم کو چاہیے کہ وہ خود بیدار ہو، خود انسان جو ہے وہ غفلت سے جاگے اور اسے خود سمجھ آئے کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو آج ہماری یہ بناوٹی دنیا بن گئی ہے، جہاں ہم صرف پیسہ کمانے کے لیے یا دنیا کو اپنا آپ اچھا دکھانے کے لیے مدرسے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تعلیم، یہ جو چیزیں ہیں، یہ تمہارے اپنے اندر تمہیں پیدا کرنی ہے، یہ صرف پڑھنے لکھنے ان چیزوں سے نہیں فرق پڑے گا، کہ آپ جو ہے وہ روز آپ اپنی اسلامیہ کی کتاب ہے اس میں حقوق العباد ہی ہے مثلا، آپ روز اسے اچھی طرح یاد کریں، ایک ایک لفظ آپ کو آتا ہو، لیکن حقوق العباد بنیادی طور پہ کیا چیز ہے؟ حقوق العباد ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یعنی وہ عمل کرنے کا نام ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں یہ چیزیں ہیں، یہ تو اب جو ہے مدرسوں اور خانقاہوں میں نہیں ملتی، وہاں صرف بناوٹ ملتی ہے، وہاں صرف دکھاوا ملتا ہے، وہاں صرف کیا ہے کہ وہ تعلیم دینے والے اساتذہ جو ہیں وہ لکیر کے فقیر ہیں، وہ بھی پرانی روش پہ چلیں، بس ٹھیک ہے، انہیں بھی اس بات کی فکر ہے کہ دنیا میں نا وہ بس نام پیدا کر لیں، ان کے اندر وہ حضوری، وہ رہنمائی کا جو فقدان ہے وہ ہو گیا، ان میں صلاحیتوں سے وہ آ رہی ہے، ان کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ وہ ایک مطلب طنز کر رہے ہیں وہ ان دونوں جگہوں پہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں جگہیں جو تھی جو انسان کی کامیابی کی منازل تھی، مطلب جب وہ جامعہ عثمانیہ اور جامعۃ الازہر اور کیا کیا وہ اس زمانے میں تعلیم کے ادارے تھے اور جگہ بنی تھی، اب وہ چیزیں نہیں باقی رہی، اب یہاں سے بناوٹ ہے، صرف دنیاوی چند کتابیں کچھ چیزیں انہیں رٹوائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، ان پر جو عمل کرنے کا جو طریقہ ہے، جو اساتذہ یا جو خانقاہ کے لوگ ہوتے تھے، جو لوگوں کو، بچوں کو تعلیم صحیح معنوں میں دی جاتی تھی، وہ تعلیم نہیں دی جاتی ہے، بس اب انہیں صرف کیا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی وہ پڑھتے تو ہیں، لیکن اس پر جو عمل کرنے کا ہے وہ فقدان ہے، کیونکہ اساتذہ خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ شاگردوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب نہیں دیتے، وہ چیز ان میں پیدا ہی نہیں ہوتی، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ دن بدن
وہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تم غنیمت سمجھو کہ میں تمہیں یہ باتیں سمجھا رہا ہوں، کیونکہ یہ تمہیں باتیں کوئی بھی نہیں سمجھائے گا. یہ باتیں کیا ہے کہ وہ ہمیں زندگی کے حقائق بتا رہے ہیں. زندگی وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کی باتیں ہیں. قرآن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کی تعلیم دی ہے، میں اپنی شاعری میں ان نکات کو بیان کر رہا ہوں. اگر میری باتوں پر عمل کیا جائے گا، اگر تم میری باتوں پر عمل کرو گے تو تم پھر راستہ دکھاؤ گے دنیا کو. میں تمہیں اللہ رسول کی باتیں بتا رہا ہوں جو اس وقت کیا ہے اس زمانے میں، اور اس زمانے میں اگر یہ چیزیں نہیں تھی تو سوچیں کہ آج کل کے زمانے میں تو وہ چیزیں بالکل بھی نہیں ہوں گی. وہ چیزیں کتنی بدل گئی ہیں. کیا ہے کہ ہم تعلیم برائے تعلیم، علم برائے علم حاصل کریں. بس ضرور یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ ہم یہ تعلیم یہ چیز حاصل کر لیں، اس کی کتنی جاب اپرچونٹی، کتنی نوکریاں ملیں گی اس چیز سے. میں اگر کوئی چیز پڑھتی ہوں یا میرے گھر والے جو ہے، جب اگر میں یہ کہوں کہ میں نے فلاں چیز پڑھنی ہے تو انہوں نے پہلے یہ سوچنا ہے کہ کیا اس سے کوئی آگے فائدہ ہے، جاب مل سکتی ہے. ہاں اگر مل سکتی ہے، اگر ہو جائے کہ ہاں، تو ہم اس چیز کو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ علم جو ہے وہ انسان کی اپنی ذات کے لیے ہے سب سے پہلے تو. اور اگر علم جو ہے وہ ہمیں تبدیل ہی نہیں کر رہا، ہماری ذات تبدیل ہی نہیں ہو رہی، ہمارے میں وہ گھٹیا پن، وہ حرکتیں وہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں، تو بنیادی طور پہ ہم وہ علم حاصل کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. وہ علم ہماری ضرورت کو پورا ہی نہیں کر رہا. تو ہمیں جو ہے ہم جو ہے علم جو ہے وہ اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں بس نوکری مل جائے یا ہمارا ایک اسٹیٹس بن جائے، اس نے یہ پڑھا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے، اس طرح ہے، فلاں یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، فلاں کالج میں پڑھتا ہے. صرف ہم اس لیے جو ہے وہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں. ہم اس سے اپنے آپ کو نہیں سنوار رہے، وہ جو ہمارے اندر کی جو غلاظتیں ہیں زندگی ہے ان کو نہیں ختم کر رہے. اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم علم کو بس ایسے حاصل کر رہے ہیں، یاد کریں، رٹے لگا رہے ہیں، چیزوں کو یاد کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں میں بھی جو قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے ادارے ہیں، جگہیں ہیں، وہاں بھی انہیں صرف رٹوایا جا رہا ہے، ان چیزوں پر عمل نہیں کروایا جا رہا ہے. نہ وہ اساتذہ خود کرتے ہیں، نہ ہی وہ طالب علم کرتے ہیں. انہیں یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو باتیں ہیں، یہ جو تمہیں میں مرد مومن کی خصوصیات بتا رہا ہوں، تمہیں تمہارا مقام بتا رہا ہوں، تو یہ نہیں بتایا جاتا، صرف چیزوں کو رٹوایا جاتا ہے. تو ان چیزوں سے تم جو ہو وہ بچو اور میری باتوں کے اوپر عمل کرو. یہ ہماری جو ہے یہ غزل ہماری آج ختم ہو گئی ہے. اب بیٹا آپ کو اگر کوئی